الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین، آج ہم عبدالحفیظ سموں صاحب کی ایک ویڈیو پر گفتگو کریں گے۔ یاد رہے کہ ہم اسی ویڈیو پر اس سے پہلے کچھ گفتگو کر چکے ہیں اور اسی ویڈیو کی بقیہ باتوں پر انشاءاللہ گفتگو آنے والی ویڈیوز میں ہم کرتے رہیں گے۔ تو ابھی ہم کچھ باتوں پر گفتگو کریں گے، تو آئیے سنتے ہیں عبدالحفیظ سموں صاحب کی ویڈیو۔ سنت منا اللہ دے نبی جو عمل قول یا پیارے پیغمبر جے ساموں کا گال کئی ونے کو عمل کیو ونے پان خاموش رہن وہ شب سنت۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ اس ویڈیو کے اندر عبدالحفیظ سموں سنت کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سنت جی معنی ہے اللہ یہ نبی جو عمل یا قول یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساموں کو عمل کیو ونے اللہ یا رسول دے خاموش رہن یہ سنت ہے۔ تو یہ عبدالحفیظ سموں سنت کی تعریف بتا رہے ہیں۔ یاد رہے سامعین کہ یہ وہ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم فقط قرآن و حدیث کو قبول کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ تو سامعین، ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ یہ جو تعریف آپ نے لی ہے سنت کی، یہ قرآن پاک کی اگر کسی آیت سے لی ہے تو وہ سنا دیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی سنت کا لفظ آیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ تو قرآن پاک کی کسی آیت سے یہ تعریف لی ہے تو ذرا وہ آیت بتا دیں۔ اگر قرآن سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے کسی فرمان میں یہ بات منقول ہے کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ سنت اس کو کہتے ہیں، تو ذرا وہ ہمیں سنا دیں۔ اگر قرآن میں بھی نہیں ہے، احادیث مبارکہ بھی نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں بھی نہیں ہے، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ سنت کی جو تعریف آپ لائے ہو یہ کہاں سے لائے ہو؟ آپ تو محقق ہو، آپ لوگ تو مقلد نہیں ہو۔ ایسا تو نہیں کہ آپ محقق تو کہلاتے ہو اپنے آپ کو، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آپ کسی نہ کسی درجے میں کوئی تقلید تو نہیں کر رہے؟ تو سامعین، ہم سنتے ہیں عبدالحفیظ سموں کی ویڈیو کو کہ آگے کیا وہ بات کرنے لگے ہیں۔ امام عطا بن ابی رباح چوے تو 200 صحابہ سان گڈ بیت اللہ میں نماز پڑھی، جڑے آمین چئی وئی تو پورو بیت اللہ آمین سان گونجی ویو۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ عبدالحفیظ سموں کہہ رہے ہیں کہ عطا بن ابی رباح نے 200 صحابہ کو آمین بلند آواز سے کہتے سنا۔ تو سامعین، یاد رہے کہ عطا بن ابی رباح کا 200 صحابہ سے ملاقات ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ 200 صحابہ سے ملاقات بھی ثابت نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن عبدالحفیظ سموں اس سے بھی بڑھ کر جو بات کہتے ہیں ذرا اس کو سماعت فرمائیں۔ اچھا، اللہ کے رسول کا آمین بالجہر ثابت نہ ہے، بلکہ آمین بالسر ثابت کونے۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ عبدالحفیظ سموں صاحب کہتے ہیں کہ کیا آمین بالجہر ثابت نہیں، یہ کہہ کر پھر کہتے ہیں کہ بلکہ آمین بالسر ثابت نہ ہے، یعنی کہتے ہیں کہ آمین بالسر ثابت ہے ہی نہیں، یہ عبدالحفیظ سموں صاحب کہتے ہیں۔ تو سامعین، یاد رہے کہ ہمارے علماء کرام نے ان اعتراضات کے جوابات اس سے پہلے بھی دیے ہیں، اب بھی دیتے رہے ہیں، اور علماء کرام نے اسی سلسلے میں احادیث پیش کی ہیں، سلسلے میں احادیث موجود ہیں۔ لیکن عبدالحفیظ سموں صاحب کہتے ہیں کہ آمین بالسر ثابت لگتا ہے۔ آمین، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اس بات پر خود بھی عبدالحفیظ سموں صاحب عمل پیرا نہیں ہیں، بلکہ اپنی بات کو روزانہ رد کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ دیکھیں، عبدالحفیظ سموں صاحب کہتے ہیں کہ آمین بالسر ثابت نہیں، لیکن عبدالحفیظ سموں صاحب بھی روزانہ آمین سرن کہتے ہیں۔ یوں سمجھو 4 رکعت نماز ہے عشاء کی، تو 2 رکعت میں تو عبدالحفیظ سموں بھی زور سے کہتے ہوں گے، پچھلی 2 رکعت میں بھی وہ تو سرن کہتے ہیں۔ اب جب عبدالحفیظ سموں صاحب کہتے ہیں کہ ثابت ہی نہیں، تو پھر وہ کیوں کہتے ہیں؟ لیکن اپنی بات کے بھی خلاف عمل کر رہے ہیں روزانہ، اور سری نمازوں میں تو تمام نمازوں میں سرن کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عبدالحفیظ سموں کو شاید یہ بھی ذہن میں بات نہیں آ رہی کہ سرن تو ثابت ہے تبھی آپ کہتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ اور سامعین، اور پھر ہم اللہ کے فضل سے ہم احادیث مبارکہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو سامعین، مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، اب قاری امام کو کہا گیا ہے کہ جب قاری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، مقتدی آمین کہیں۔
بس جن کی آمین آسمان والوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب دیکھیں اللہ کے فضل سے اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آسمان والے فرشتوں کی موافقت کیسے ہوتی ہے، کیونکہ اسی حدیث میں کہا گیا قاری کس کو کہا گیا؟ امام کو، یعنی پڑھنے والا امام ہے، مقتدی پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو ان کے تو مقتدی بھی پڑھتے ہیں، تو پڑھنے والا امام ہے۔ حدیث کے اندر ثابت ہو رہا ہے نا کہ امام جب پڑھے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے، پھر مقتدی آمین کہیں۔ اب دیکھیں امام پڑھتا ہے، مقتدی خاموش ہوتے ہیں اور خاموش ہو کر آمین کہتے ہیں، تو فرشتے بھی خاموشی سے سن کر آمین کہتے ہیں، تو اس بات میں بھی ہم موافقت کرتے ہیں، ان حضرات کی موافقت نہیں۔ اور فرشتوں کی آمین بھی سنائی نہیں دیتی، یعنی آہستہ کہتے ہیں تو ہم بھی آہستہ کہتے ہیں، ہماری اس بات میں موافقت ہو گئی، لیکن ان کی اس چیز میں موافقت نہیں ہوئی۔ تو سامعین حدیث پر تو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور پھر سامعین فرشتے ایک وقت خاص میں آمین کہتے ہیں، کب؟ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا جائے، کون کہے؟ امام کہے اس وقت آمین کہی جائے، یہ فرشتوں کے ساتھ موافقت ہے۔ اب ان کے ہاں کیا ہے کہ یوں سمجھو کہ نماز چل رہی ہے، ایک بندہ یعنی اس وقت آ کر نماز میں شامل ہوتا ہے جب امام صاحب یعنی سورۃ الفاتحہ ان قریب ختم کرنے والے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اب تو وہ نیا بندہ آیا تو ان کو تو یہ تو سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو اب انہوں نے سورۃ الفاتحہ شروع کر دی۔ اب امام نے کہہ دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو وہ بیچارہ تو پڑھ رہا ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ، تو اب فرشتوں کے ساتھ اس کی موافقت کیسے ہوگی؟ نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے درمیان میں تو کہیں آمین تو آتی نہیں۔ تو سامعین آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث پر کس کا عمل ہے؟ اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت کا اس چیز پر عمل ہے کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام جب کہے، قاری جب پڑھے تو تم آمین کہو، تو الحمدللہ ہمارا اس پر عمل ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے جو ہر آئے دن نئے نئے فتنے ظاہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی ان سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔